مخارج الفروض اعلم ان الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى نوعان الاول النصف والربع والثمن والثاني الثلثان والثلث والسدس على التضعيف والتنصيف فإذا جاء في المسائل من هذه الفروض أحاد فمخرج كل فرد سميه إلا النصف وهو من اثنين كالربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة وإذا جاء مثنى وثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه كالستة هي مخرج للسدس ولضعفه ضعفه وإذا اختلط النصف من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من ستة وإذا اختلط الربع بكل الثاني أو ببعضه فهو من 12 وإذا اختلط الثمن بكل الثاني أو ببعضه فهو من 24 آج کا سبق گرچہ بہت آسان ہے لیکن بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس واسطے کہ جب بھی کبھی ہمیں تقسیم وراثت کی ضرورت پیش آئے گی اور مسائل حل کرنا ہوں گے وارثین کے درمیان تو چاہے کتنے ہی مستحکم اور محفوظ طریقے پر اپنے کو حصے اور سہام اور فریضے یاد ہوں لیکن جب تک ہمیں یہ باب مخارج الفروض میں جو قواعد بتلائے گئے ہیں مسئلہ بنانے کے وہ مستحضر جب تک نہیں ہوں گے تو ہم مسئلہ نہیں بنا سکیں گے حل نہیں کر سکیں گے یا شرعی تقسیم صحیح نہیں پر نہیں لا سکیں گے اس اعتبار سے یہ سبق بہت زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے باب مخارج الفروض مخرج کی جگہ نکلنے کی جگہ فروض متعینہ حصے یہ الفاظ پہلے بھی آ چکے ہیں باب مخارج الفروض مستحقیہا لیکن وہاں پر ہر وارث کے حصے متعینہ بیان کیے گئے تھے اور یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وارثین کو جو حصے دیے جانے ہیں ان کے لیے مخرج کیا بنانا ہوگا یعنی کوئی بھی حصہ نکالنے کے لیے آپ کو پیش نظر رکھنا ہوگا کوئی نہ کوئی عدد مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ صاحب یہاں پر بیوی کو آپ 8واں حصہ دے دو تو 8 ایک مخرج ہے جس میں سے 8واں نکلے گا آپ سے کہا گیا کہ 8واں حصہ ایک عورت کو دے دو اور اس میں سے چوتھائی فلاں کو دے دو تو 8 میں سے ہی آپ 8واں بھی نکال دیں گے یعنی کہ 8 اور 8 میں سے آپ چوتھائی بھی نکال دیں گے یعنی کہ 2 بلکہ 8 میں سے آپ سے کہا جائے آدھا نکال دو تو آپ 8 میں سے آدھا بھی نکال دیں گے یعنی کہ 4 تو کوئی نہ کوئی ایسا عدد ہونا ضروری ہے جس میں سے حصے یا سہام نکال کر وارثین کو تقسیم کیے جائیں یہ کام آپ اور ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں آپ نے خود نے مسائل ایسے لکھے ہیں جس میں میت کا نشان بنایا لمبی لکیر کھینچ دی میت میں تاکہ لکیر لمبی کھینچ دی اور اس کے نیچے وارثین لکھ دیے اور وارثین کے نیچے یہ بھی لکھ دیا کہ کس کا متعینہ حصہ کتنا ہوا کرتا ہے نصف ہے یا ثمن ہے یا ربع ہے یا سدس ہے یا ثلث ہے یا ثلثان ہے یا وہ عصبہ بن رہا ہے یہ بھی آپ لکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ نے اگر ہر وارث کے نیچے یہ لکھ دیا کہ اس کو تو 8واں ملے گا اس کو چوتھائی ملے گا اس کو چھٹا ملے گا اس کو 1/3 ملے گا اس کو 2/3 ملے گا یہ کہہ دینے سے سائل مطمئن نہیں ہوگا یہ بھی آپ ہی کو بتلانا پڑے گا کہ وہ 8واں چھٹا تہائی جو بھی نکالنا ہے
وہ کس عدد میں سے نکالیں گے. تو اس لیے مسجد کے اوپر داہنی طرف جو قلم سے لکھ دیتے ہیں مسئلہ، اور اس کے اوپر لکھتے چلے آ رہے تھے، کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 کبھی 8 تو جو مسئلہ لکھتے ہیں اس مسئلے کو ہی مخرج کہتے ہیں، یا مخرج کا دوسرا نام مسئلہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جان لیجئے کہ کتاب اللہ میں ذکر کیے ہوئے متعینہ حصے 2 قسم کے ہیں. یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے اسی کتاب کے اندر کہ 6 حصے متعینہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. متعینہ حصص 6 ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. یہ بات تو پہلے بھی آ چکی تھی. اس میں یہ بتلاتے ہیں کہ اس میں 2 نوع کے ہیں یہ، یعنی الاول النصف والربع والثمن. نوع اول میں 3 حصے ہیں اور نوع ثانی میں بھی 3 حصے ہیں. نوع اول کے 3 حصے یہ ہیں نصف اور چوتھا، نصف اور ربع اور ثمن. یعنی یہ 3 ایسے ہیں جو ایک نوع کے ہیں، نوع اول کے، کہ ان میں باہمی مطابقت ہے، ان میں آپس کے اندر ایسی موافقت اور مطابقت پائی جا رہی ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ، مان لیجئے اگر بالفرض، ایسا ممکن نہیں ہے ویسے، اگر بالفرض تینوں حصے ایک ساتھ آ جائیں تو آپ کیسے نکالیں گے؟ ان میں سے نکالنا آسان ہے. یہاں پر میں ایک بات بیچ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے سمن اور ربع یہ ایسے 2 حصے ہیں کہ جو کبھی بھی مل کر کے نہیں آ سکتے. سمن بیوی کا ہوتا ہے، ربع یہ بیوی کا بھی ہوتا ہے اور شوہر کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی 8واں حصہ اور چوتھائی حصہ، یہ 8واں اور چوتھائی صرف زوجین کے ساتھ خاص ہے. میاں بیوی کے علاوہ کسی بھی وارث کو کسی حالت میں چوتھائی یا 8واں نہیں ملا کرتا. اور ظاہر بات ہے کہ ایک ہی وقت میں میت کے 2 وارث پائے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان میں سے ایک میاں ہو اور ایک بیوی ہو. احد الزوجین ہو سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں میت کے زوجین نہیں ہو سکتے. اس لیے ربع اور ثمن یہ 2 حصے کبھی جمع نہیں ہو سکتے. لیکن اپن ریاضی اور حساب کے طور پر اگر یہ سوچیں تو ایسا ممکن ہے کہ مثلا 3 لوگ ہیں، ایک کو 8واں حصہ دینا ہے، دوسرے کو چوتھائی حصہ دینا ہے، تیسرے کو آدھا حصہ دینا ہے، تو آسانی سے دے سکتے ہیں. جس کو آدھا حصہ دینا ہے اس کو 8 میں سے 4 دے دیجیے، جس کو چوتھائی دینا ہے اس کو 8 میں سے 2 دے دیجیے. 4 اور 2 یہ 6 ہو گئے. جس کو 8واں دینا ہے اس کو 8 میں سے 1 دے دیجیے، تو یہ ہو گئے 7. ایک بچ رہا، لیکن ثابت یہ کرنا ہے کہ 8 میں سے جو نوع اول کا 8 ہے، اس 8 میں سے نوع اول کے سارے حصے نکل سکتے ہیں. 8واں بھی نکل جائے گا، چوتھائی بھی نکل جائے گا، اور اس کے اندر سے آدھا بھی نکل سکتا ہے. تو یہ نوع اول میں سے نصف اور ربع اور ثمن یہ ہے. اور نوع ثانی والثانی یعنی نوع ثانی میں بھی 3 حصے ہیں، ثلثان ہے اور ثلث ہے اور سدس ہے. 2/3 اور 1/3 اور چھٹا. میں نے ایک بات بہت پہلے عرض کی تھی، وہ یہاں پر میں دوہرا رہا ہوں، اور بہت آسان سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حصہ جتنا چھوٹا ہوا کرتا ہے، جو حصہ جتنا چھوٹا ہوا کرتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے. اور جو حصہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ہم نام عدد اتنا ہی چھوٹا ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر 8واں حصہ یہ چھوٹا ہے، اس لیے کہ 100 روپئے میں سے 12.5 روپئے 8واں حصہ ہے. 100 روپئے میں سے 12.5 روپئے 8واں حصہ ہے، تو 8واں یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اس سے ڈبل حصہ ہے چوتھائی.
चौथाई से बड़ा हिस्सा है, डबल हिस्सा है, इसलिए कि 100 रुपये में से 25 रुपये वो चौथाई बनते हैं और आधा आधा इस चौथाई से भी बड़ा है, डबल है। 8 में से जब आप आधा निकालेंगे तो 4 निकलेंगे, यानी 100 रुपये में से 50 रुपये। तो जो हिस्सा जितना छोटा होता है उसका हम नाम अदद उतना ही बड़ा होता है, और जो हिस्सा जितना बड़ा होता है उसका हम नाम अदद उतना ही छोटा होता है। तो हमें ये देखना है कि सुलुसान और सुलुस और सुदुस, 2/3 और 1/3 और छठा, ये दूसरी नौ में है, दूसरी नौ में से, इसलिए कि इनमें बाहमी मुताबकत है। और वो मुताबकत कैसे है सुन लीजिएगा। जैसे 6 है, 6 में से आपसे कहा जाए छठा निकालिए तो 6 में से आप 1 निकाल सकते हैं, टूट और कसर वाक़ई नहीं होगी। आपसे कहा जाए 6 में से आप 1 सुलुस निकालिए तो 6 में से 2 निकालेंगे तो 1 सुलुस निकल गया। अगर कहा जाए कि सुदुस में से, अगर कहा जाए कि 6 में से 2/3 निकाला जाए तो आप 6 में से 4 निकाल लेंगे। अगर से कि 6 एक ऐसा अदद है कि उसमें से सुदुस भी निकल जाएगा, सुलुस भी निकल जाएगा, सुलुसान भी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो, आसानी से ऐसा नहीं हो सकता कि नौए अव्वल में से कोई अदद लें और उसमें से आप नौए सानी के हिस्से निकाल लें। मिसाल के तौर पर नौए अव्वल में हमने अभी पढ़ा था सुमन 8वां, तो 8 में से निकलेगा। 8 में से आप 1/3 नहीं निकाल सकते, 8 में से 1/3 नहीं निकाल सकते। 9 में से तो निकाल सकते थे कि 3 निकाल दिए, 6 में से निकाल सकते थे, लेकिन 8 में से न छठा हिस्सा निकाल सकते, न तिहाई हिस्सा निकाल सकते और न 2/3 निकाल सकते। इसलिए चूंकि इनमें मुताबकत आपस में, मुवाफकत आपस में नहीं है, तो शुरू के 3 हिस्से नौए अव्वल करार दिए गए और बाद के 3 हिस्से नौए सानी करार दिए गए। अलग तज़ईफ व तंसीफ, ये लफ्ज पहले भी गुजर चुका है। तज़ईफ दोगुना करना, तंसीफ निस्फ करना, आधा करते चले आना। तो ये दोनों नौ में ऐसे हिस्से हैं कि अगर इसको आप दुगना करते चले आओगे तो भी सही हिसाब बैठ जाएगा, आधा करते चले आएंगे उल्टे तो भी सही बैठता चले जाएगा। मिसाल के तौर पर छठा, ये 6 में से निकलता है छठा। अगर ये कहा जाए कि साहब छठे को दोगुना कर लीजिए, दुगना ज़ैफ, उसका डबल कर लीजिए, तो छठे का 6 में से 1 होता है छठा, उस 6 में से 1 जो छठा है उसका दोगुना करिए तो 2 हो जाएगा। ये हो गया 1 सुलुस। 6 में से जब 2 निकालेंगे तो वो 1 सुलुस कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा, 33% कहलाएगा। उसको और डबल कर लीजिए, यानी 2 को भी डबल कर लीजिए तो 4 हो जाएगा। ये 4 6 अदद का 2/3 है, यानी अगर हमने छठे को डबल किया तो सुलुस बन जाएगा, सुलुस को दुगना किया तो वो सुलुसान बन जाएगा। अब उल्टा चल के देख लीजिए, सुलुसान यानी 6 में से 4, सुलुसान यानी 6 में से 4 को आधा कर लीजिए तो 2 रह जाएगा, वो 1/3 होता है। उसका आधा और कर लीजिए 2 का भी तो वो 1 रह जाएगा, वो सुदुस हो जाएगा। तो तज़ईफ और तंसीफ यानी छोटे हिस्सों को दुगना करते चले जाइए, डबल करते चले जाइए, ज़ैफ करते चले जाइए तो भी हिसाब सही बैठता चले जाएगा। और चाहे दूसरे वाले हिस्से का आधा और फिर आधा करते चले जाइए तो भी हिसाब सही बैठता चला जाएगा। फ़इज़ा जाअ फ़िल मसाइल मिन हाज़िल फ़ुरूज़ उहाद, बस जब मसाइल में इन हिस्सों में से एक एक करके आए, मसाइल से मुराद यानी साइल ने जो सवाल आपसे कायम किया है, पूछा है, उसमें वारिसीन लिख दिए उसने कि फला फला वारिसीन हैं मस्जिद के, उसका आपने मसला बनाया, तो ये कहते हैं उसमें इन फुरूज में से, इन हिस्सों में से जो 6 हिस्से गुजरे हैं, निस्फ, रुबु, सुमन,
سلسان، سلس اور سدس، یہ جو حصے گزرے ہیں ان میں سے اگر ایک ایک حصہ ہی آ رہا ہے فمخرج کل فرد سمیہ، تو ہر متعینہ حصے کا مخرج اسی کا ہم نام عدد ہوگا. سمیع یعنی کہ نظیر، مثیل، ہم نام، اسی جیسا. چنانچہ اگر چھٹا حصہ مل رہا ہے کسی وارث کو تو مسئلہ 6 سے بنا دیں گے. اگر سلس مل رہا ہے کسی وارث کو تو مسئلہ 3 سے بنائیں گے. اگر سلسان مل رہا ہے کہیں وارثین کو تو مسئلہ 3 سے بنائیں گے. حالانکہ سلس سلسان کا آدھا ہے اور سلسان سلس کا دگنا ہے، اس کے باوجود چونکہ ان دونوں کا ہم نام عدد ثلاثہ آیا کرتا ہے تو چاہے سلس ہو یا سلسان ہو اس کا مخرج 3 ہی ہوگا. علی ھذا القیاس، اگر 8واں مل رہا ہے تو 8 سے مسئلہ بنا دیں گے. کسی وارث کو چوتھائی مل رہا ہے تو 4 سے مسئلہ بنا دیں گے. کسی وارث کو اگر آدھا مل رہا ہے تو 2 سے مسئلہ بنا دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر متعینہ حصے کا مخرج اسی کا ہم نام عدد ہوا کرتا ہے سوائے نصف کے، اس لیے کہ نصف کا ہم نام عدد کوئی نہیں ہے. اس واسطے کہ نصف کا ہم نام عدد کوئی نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی ہم نام عدد نہیں ہے اس لیے نصف کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مخرج یا مسئلہ تو طے کرنا ہی پڑے گا. اب وہ کیسے کریں؟ تو آپ جس کسی عدد میں سے چاہیں آدھا نکال سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 4 کا عدد رکھ لیں، اس میں سے نصف نکالنے کے لیے 2 نکال لیں. آپ چاہیں تو 8 کا عدد رکھ لیجئے، 8 کے اندر سے نصف نکال سکیں گے آپ 4. آپ چاہیں تو 6 کا عدد رکھ لیں، اس میں سے نصف نکل جائے گا 3. تو نصف نکالنے کے لیے تو بہت سارے عدد ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. بات یہ ہے اس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمیں وہ اعداد لانے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں سب سے کم حساب جوڑنا کرنا پڑے، جس میں سب سے کم عدد لانا پڑے. اور یہ بات ہم سن چکے ہیں کہ آدھا دینے کے لیے بھی ہمارے یہاں یعنی ریاضیین یعنی کہ فرضیین کے ہاں، علم فرائض والوں کے ہاں ٹوٹ نہیں آنے دیتے، کسر آنے نہیں دیتے، عدد کو ثابت سالم رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا نکالنے کے لیے ہم ایک میں سے 2 ٹکڑے کر دیں، اس لیے کو تو ٹوٹ آ گئی. عدد ہمیں ثابت سالم رکھنا ہے تو نصف نکالنے کے لیے لازمی طور پہ کم سے کم کوئی عدد اگر ہو سکتا ہے تو وہ 2 کا عدد ہے. یعنی 2 میں سے ہم آدھا نکالیں گے تو ایک ثابت اور سالم عدد آ جائے گا، 1 اور 1. تو نصف ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کا کوئی ہم نام عدد نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس کا مخرج 2 متعین کیا گیا ہے. وَهُوَ مِنْ اثْنَيْن، کہ 2 کا مخرج، نصف کا مخرج 2 ہے. جیسا کہ 4 یہ چوتھائی کے لیے مخرج ہے، چوتھائی یہ 4 سے بنے گا. سمن 8 سے، یعنی کہیں 8واں حصہ آ رہا ہے تو 8 سے مخرج بنا لیں گے ہم. سلس یہ 3 سے. میں نے آپ حضرات کو ابھی گروپ پر کچھ مثالیں بھیجی ہیں، آپ حضرات اس کو ذرا سامنے رکھ لیجئے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، اس کو دیکھ کے ملانے میں آسانی رہے گی. اس میں مفتی صاحب سب سے پہلے دوسرا نمبر مسئلہ جو ہے اس کے اندر صاف نہیں دکھ رہا ہے. ایک منٹ، وہ ایک منٹ، نصف کے اوپر یہ کیا لکھا ہے؟ سنیے، ابھی بھیجا ہے میں نے، اب بھیجا ہے، ابھی بھیجا ہے. اب ملا کے دیکھ لیجیے، ابھی بھیجا ہے. اس میں بھی نہیں دکھ رہا مفتی صاحب. مسئلہ سب سے پہلے مسئلے میں جو لکھا ہوا ہے نا، نصف کے اوپر مٹا ہوا آ رہا ہے. ایک منٹ،
ہاں اب کہیے. مفتی صاحب مسئلہ میں جیسے نصف کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کچھ بھی لکھا نہیں ہے، صرف نصف ہے اور آگے باپ ہے، تو کچھ اس ہاں کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ اچھا، جو مثال میں نے ابھی بھیجی ہے آخر کے اندر، ابھی یعنی 1 منٹ 2 منٹ پہلے، وہ جی والا جی ملاحظہ فرما لیجیے، وہ سامنے رکھ لیجیے. اس کے اندر ہے فیضا جات فی مسائل من حاضر فروز احاد فمخرج کل فرض سمجھو الا نصف، کہ ان مسائل میں ان حصوں میں سے جب کوئی حصے آئیں، ایک ایک کر حصے آ رہے ہیں، یعنی صرف سمن کا حصہ آ رہا ہے، دوسرے حصے میں نہیں ہے، یا صرف ربع کا حصہ آ رہا ہے، دوسرے متعینہ حصے نہیں ہیں. تو اگر ان 6 حصوں میں سے کوئی ایک ہی حصہ صرف آ رہا ہے تو اس حصے کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا دیں گے. اس لیے اس کے اندر میں نے بالکل آسان سے مثالیں لکھی ہیں. اس میں مثال نمبر 1، پہلی مثال یہ ہے کہ میت نے چھوڑا ہے باپ کو، اس کو شوہر مان لیجیے، صاف نہیں آیا، وہ شوہر بھی مان سکتے ہیں اس کو، جی 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 مفتی بھی صاحب. مان سکتے ہیں، شوہر بھی مان سکتے ہیں، نصف کئی جگہ فٹ ہو سکتا ہے نصف. تو اگر یہ مان لیجیے کہ یہ شوہر ہے اگر، تو اس کو بھی نصف مل جائے گا اور باپ کو بھی نصف ملے گا. تو یہاں پر نصف 2 دفعہ آ گیا، یہاں پر نصف 2 دفعہ آ گیا، 2 دفعہ آیا ہے، لیکن حصہ وہ ایک ہی ہے، نصف. ایسا نہیں ہے کہ حصے 2 ہو گئے ہوں، نصف ہو گیا ہو پھر ربع ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے. ایک ہی حصہ ہے جو 2 مرتبہ آ گیا، نصف اور نصف. تو شوہر کو بھی نصف دے دیں گے، باپ کو بھی نصف دے دیں گے، مسئلہ 2 سے بن گیا. اس کے نیچے والی مثال میں ہے کہ میت نے 2 وارث چھوڑے، بیٹی ہے اور چچا ہے. بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے. یہاں پر متعینہ حصہ صرف نصف ہے، اس کے علاوہ متعینہ حصہ نہیں ہے. اس لیے کہ چچا کا کوئی متعینہ حصہ نہیں ہے، وہ عصبہ ہونے کے ناطے بچا ہوا لے لے گا. تو یہاں چونکہ صرف ایک ہی حصہ آ رہا ہے، نصف، لہذا نصف کا مخرج 2 ہوتا ہے. 2 سے مسئلہ بنایا، 2 میں سے نصف یعنی کہ ایک بیٹی کو دے دیا، جو ایک بچا وہ چچا کو دے دیا. اس کے نیچے مثال کے اندر میت نے شوہر اور بہن 2 کو چھوڑا. شوہر نے، اس میں تیسری مثال میں میت نے چھوڑا شوہر کو اور بہن کو. شوہر کو نصف ملے گا اس لیے کہ یہاں اولاد موجود نہیں ہے. بہن کو نصف ملا کرتا ہے النصف للواحدہ، لہذا چونکہ یہاں پر ایک حصہ ہے جو 2 مرتبہ آ گیا، نصف اور نصف 2 بار آ گیا، مسئلہ بنا دیں گے 2 سے. 2 میں سے آدھا شوہر کو دے دیا، آدھا بہن کو دے دیا، ایک ایک دونوں کو مل گیا. اس کے نیچے کی مثال میں ہے کہ میت نے چھوڑا 2 وارثوں کو، بیٹی ہے اور بہن ہے. بیٹی جب اکیلی ہوتی ہے تنہ تنہا تو اس کے لیے النصف للواحدہ ہے، اس کے نیچے لکھ دیا نصف. اور بہن کا حصہ اس صورت میں متعین نہیں ہے، اس لیے کہ جو الاخوات مال بنا دیا عصبتاً بچا ہوا لے لے گی وہ عصبہ ہونے کے ناطے. تو یہاں پر نوع کا صرف ایک ہی متعینہ حصہ آ رہا ہے جس کا نام ہے نصف. نصف تو مسئلہ بنایا ہے یہاں 2 سے، 2 میں سے نصف یعنی کہ ایک بیٹی کو دے دیا اور بچا ہوا ایک بہن کو دے دیا. اس کے نیچے کی مثال میں ہے کہ میت نے 2 وارث چھوڑے، شوہر اور بیٹا. متعینہ حصہ یہاں پر شوہر کا ہے، بیٹے کا متعینہ حصہ نہیں ہے، اس لیے شوہر کو ربع ملے گا چونکہ اولاد موجود ہے. ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کبھی ہم مسئلہ بنائیں گے، جیسے کہ ابھی مثالیں چل رہی ہیں مسائل کی، تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے ذوی الفروض کو لکھیں اور بعد میں اسبا کو لکھیں. اب آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ 6 میں سے ایک تو دیا ہے ایک وارث کو اور 5 دے دیے ہیں کسی اسبا کو، لیکن اس کے باوجود ہم پہلے ذوی الفروض ہی کو لکھیں گے اور اسبات کو اخیر میں اور بعد میں لکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ بناتے وقت میں یا حصہ دیتے وقت میں ہمیں ذوی الفروض کے حصے دیکھنا پڑتے ہیں، اسبا کا حصہ دیکھنا نہیں پڑتا. اسبا کو تو متعینہ حصے صرف کر دینے کے بعد، دے دینے کے بعد بچے ہونے کی صورت میں دینا ہے.
لہذا یہاں پر اچھا ایک بات تو یہ ہوئی کہ ذوی الفروض اور اسبات ان دونوں میں سے ذوی الفروض کو پہلے لکھتے ہیں، اسبات کو بعد میں لکھتے ہیں۔ پھر اس کے اندر مزید ایک بات یہ ہے کہ زوجین کو ہمیشہ پہلے لکھتے ہیں اور بقیہ کو بعد میں لکھتے ہیں۔ زوجہ اور زوج ایک میاں بیوی اگر ہیں مسجد کے تو احد الزوجین کو ہمیشہ سب سے پہلے لکھنا چاہیے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ زوجین میں سے جس کا بھی حصہ ہوگا مخرج اسی کے اعتبار سے نکالنا پڑے گا۔ نمبر دو، ایک صورت ہے جو رد میں آئے گی، آگے باب الرد میں آئے گی، وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ذوی الفروض کو ان کے متعینہ حصے دے دیتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ حصہ بچ جاتا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ حصے بچے ہیں اور وہاں پر ہم نے صرف ردیہ لکھ دیا تھا اوپر، اور آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ باب الرد میں آئے گی تفصیل کہ بچے ہوئے حصوں کا کیا کرنا چاہیے، یہ وہاں آئے گی تفصیل۔ یہاں پر یہ گزارش ہے کہ زوجین پر رد نہیں ہوا کرتا، یعنی میاں بیوی یہ 12 ذوی الفروض میں سے ایسے دو ذوی الفروض ہیں، ایسے دو نفر ہیں کہ جن کا میت سے رشتہ نسبی نہیں ہوا کرتا عموماً، بلکہ سببی ہوا کرتا ہے۔ نکاح کے سبب سے دونوں ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے ہیں، ورنہ نسبی اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں۔ تو جب عدد بچ جاتے ہیں، سہام بچ جاتے ہیں، تو وہ بچے ہوئے احد الزوجین کو نہیں دیے جاتے، بلکہ میاں بیوی کے علاوہ دیگر جو بچے ہوئے وارثین ہیں انہیں کو دوبارہ سے لوٹا کر کے دے دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ میاں بیوی کو نہیں دیا جاتا تو وہاں یہ آسانی رہتی ہے کہ پہلے میاں یا بیوی دونوں میں سے جو کوئی ایک موجود ہے احد الزوجین کو سب سے پہلے حصہ دے کر کے نکال دیتے ہیں، اور ماں بقیہ کے اوپر بچے ہوئے سہام دوبارہ سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس واسطے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذوی الفروض کو وارثین میں پہلے لکھتے ہیں، اسبات کو بعد میں، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ذوی الفروض میں سے بھی احد الزوجین کو پہلے لکھا جاتا ہے اور احد الزوجین کے علاوہ دیگر وارثین کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میت نے چھوڑا ہے شوہر کو اور بیٹے کو، چونکہ میت کی اولاد موجود ہے، شوہر کو چوتھائی ملے گا اور بچا ہوا بیٹے کو مل جائے گا۔ یہاں پر بات چل رہی تھی کتاب والی کہ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادُ، اگر ایک ہی متعینہ حصہ آ رہا ہے تو اس صورت میں اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ یا مخرج بنا دو۔ یہ قاعدہ چل رہا تھا، اس کی مثالیں چل رہی ہیں۔ تو شوہر کو یہاں پر متعینہ حصہ ملا ہے ربع، یہ ایک حصہ یہاں پر آیا ربع، ربع کے علاوہ کوئی دوسرا حصہ نہیں آیا، یعنی سمن یا نصف یا ثلث ثلثان یا سدس وہ نہیں آئے۔ تو اس صورت میں ربع کے ہی ہم نام عدد 4 سے مسئلہ بنا دیں گے، جیسے کہ بنا دیا گیا، 4 میں سے 1 شوہر کو دے دیا، بچے ہوئے 3 بیٹے کو دے دیا۔ اب اس کے نیچے کی مثال میں ہے کہ میت نے 2 وارث چھوڑے ہیں، بیوی اور بھائی۔ بیوی کو یہاں پر چونکہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے تو ربع ملے گا، بیوی کے نیچے لکھ دیا ربع، اور بھائی اسوا ہے، چونکہ یہاں پر ایک ہی متعینہ حصہ آ رہا ہے ربع، لہذا 4 سے مسئلہ بنا دیا، اسی کو مخرج کہیں گے، اسی کو مسئلہ کہیں گے۔ اس 4 میں سے جو مخرج ہے 1 بیوی کو دے دیا جو ربع ہے، اور بقیہ 3 بھائی کو دے دیا۔ اس کے نیچے دیکھیں میت کے 2 ہی وارثین ہیں، بیوی ہے اور بیٹا ہے، چونکہ میت کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو سمن 8واں ملے گا، اور بچا ہوا اسباب بنفسی ہونے کی وجہ سے بیٹے کو مل جائے گا، وہ جزء المیت ہے۔ چونکہ یہاں پر ایک ہی متعینہ حصہ آ رہا ہے سمن، تو 8 سے مسئلہ بنا دیا، یعنی کہ مخرج ہے 8 میں سے 1 بیوی کو دے دیا، 7 بچے وہ بیٹے کو دے دیے، اس لیے کہ بیٹا اسباب بنفسی ہی ہے۔ یہ مثالیں وہ چل رہی ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادُ، کہ اگر ایک ہی متعینہ حصہ آ رہا ہے
تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا لیجئے، تقسیم ہوتی چلی جائے گی. پھر چاہے وہ متعینہ حصہ ایک بار آئے یا 2 بار آئے یا 3 بار آئے، اسی سے بنا لیجئے، حصے نکلتے چلے آئیں گے. اب دیکھیے گا اس سے دوسرے آگے والے کالم کے اندر میت نے 2 وارث چھوڑے، ماں اور پوتا. ماں اور پوتا، یہ ہم نے پہلے ماں کی 3 حالتیں پڑھی تھیں، جس میں سے ایک حالت یہ تھی کہ اگر میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد موجود ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملا کرتا ہے. لہذا ماں کے نیچے لکھ دیا سدس. یہاں پر متعینہ حصہ صرف ایک ہے اور وہ ہے چھٹا سدس. اسی کے ہم نام عدد یعنی 6 سے مسئلہ بنا دیجئے. مسئلہ بنایا 6 سے، 6 میں سے ایک ماں کو دے دیا جو سدس ہے، 5 بچے وہ پوتے کو مل جائیں گے. اس کے نیچے میت نے 2 وارث چھوڑے، جدہ اور بیٹا. یہ پہلے گزر چکا ہے کہ جدہ میں نانی بھی آ جائے گی، دادی بھی آ جائے گی، جو بھی ہو. تو یہاں جدہ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. جدہ کا حصہ ہوتا ہے چھٹا. یہاں پر متعینہ حصہ صرف ایک ہی بار آیا ہے، احاد ایک ہی بار آیا ہے. لہذا یعنی ایک ہی حصہ ہے متعینہ، چاہے وہ ایک بار آئے یا 2 بار آئے، لیکن متعینہ حصہ ایک ہی پورے مسئلے میں، اور وہ ہے چھٹا. 6 سے مسئلہ بنایا، جدہ کو 1 دے دیا، بچے 5 بچے، وہ 5 بیٹے کو مل جائیں گے. یہاں پر یہ بہت باریک سا 1 لکھا ہوا ہے بیٹے کے نیچے، اس کو آپ 5 کر لیجئے گا. یعنی جدہ کو 6 میں سے 1 دے دیا چھٹا، تو 5 بچے، وہ 5 بچے ہوئے بیٹے کو ملیں گے جو عصبہ ہے. اس کے اندر لکھنے میں 1 آیا ہے دیکھیے، لیکن یہ 5 ہے، چونکہ 6 میں سے 1 جدہ کو دیے جانے کے بعد 5 بچتے ہیں، وہ 5 مل جائیں گے بیٹے کو. اس کے نیچے میت کے 2 وارثین ہیں، ایک اخیافی بھائی ہے اور ایک عینی بھائی ہے. ایک اخیافی بھائی ہے اور ایک عینی بھائی ہے. یہاں پر متعینہ حصہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے سدس. عینی بھائی کا کوئی متعینہ حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عصبہ ہے، اس کو بچا ہوا مل جائے گا. چونکہ متعینہ حصہ سدس ایک ہی بار اس میں ہے، ایک حصہ. اسی کے ہم نام عدد یعنی کہ 6 سے مسئلہ بنایا، اس میں سے سدس یعنی کہ ایک اخیافی بھائی کو دے دیا، بچے 5 وہ عینی بھائی کو دے دیے، اس لیے کہ یہ بھی اسباب نفسی ہے. اس کے نیچے میت کے 3 وارثین ہیں، 2 تو اخیافی بھائی ہیں اور ایک چچا ہے. 2 اخیافی بھائی ہیں اور ایک چچا ہے. اخیافی بھائی چونکہ 2 ہیں لہذا ان کو 1/3 ملے گا. متعینہ حصے جو 6 ہیں ان میں سے متعینہ حصہ یہاں صرف ایک آ رہا ہے، ثلث، اور ثلث کا ہم نام عدد وہ ہے ثلاثہ. لہذا 3 سے مسئلہ بنایا اور 3 میں سے 1/3 یعنی کہ 1 اخیافی بھائیوں کو دے دیا، 2 بچے وہ چچا کو دے دیے بحیثیت عصبہ ہونے کے. اس کے نیچے کی مثال میں میت کے 2 وارثین ہیں، ماں ہے اور بھائی ہے. یہاں پر ماں کو ثلث ملے گا، ثلث الکل. ثلث بھی 2 ہوتے ہیں ماں کے لیے، جیسے کہ پہلے گزرا. ایک ہوتا ہے ثلث الکل اور ایک ہوتا ہے ثلث ما بقیہ بعد ادائے فرض احد الزوجین، ثلث ما بقیہ. لیکن جب مطلقاً ثلث بولا جائے گا تو اس سے ثلث الکل ہی مراد ہوا کرتا ہے. لہذا یہاں پر ثلث سے صرف لکھ دیا گیا. متعینہ حصہ یہاں پر صرف ایک آ رہا ہے، ثلث. تو ثلث کے ہم نام عدد ثلاثہ سے مسئلہ بنایا، اس میں سے ایک جو 1/3 ہے، 3 میں سے 1 ماں کو دیا، 2 بچے وہ بھائی کو دے دیے چونکہ وہ عصبہ ہے. اس کے نیچے کی مثال میں میت نے 3 وارثین چھوڑے، 2 تو بیٹیاں ہیں اور ایک پوتا ہے. جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوا کرتے ہیں تو ان کو ثلثان ملا کرتا ہے، لہذا بیٹیوں کے نیچے لکھ دیا ثلثان. یہاں پر متعینہ حصہ ایک ہی آ رہا ہے، ثلثان. دیکھیے آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ
متعینہ حصہ اتنی جو مثالیں اب تک جتنی بھی گزری ہیں ان میں متعینہ حصہ ایک ہی آیا ہے. کہیں نصف آیا ہے، کہیں ربع آیا ہے، اور کہیں سمن آیا ہے، کہیں سدس آیا ہے، کہیں ثلث آیا ہے، اور اب یہ یہاں پر ثلثان آ گیا. تو بیٹیاں ہیں 2، ان کو ملے گا ثلثان. ثلثان کا ہم نام عدد ثلاثہ ہے. 3 سے مسئلہ بنایا، اس میں سے 3 میں سے ثلثان یعنی کہ 2 بیٹیوں کو دے دیا، جو ایک بچا وہ پوتے کو اسوا ہونے کے اعتبار سے مل گیا. اب اس کے نیچے دیکھتے ہیں. میت کے 3 وارثین ہیں، 2 پوتیاں ہیں اور ایک چچا ہے. پوتیاں بھی جب 2 یا زائد ہوتی ہیں تو ان کو ثلثان ملتا ہے 2/3، لہذا ثلثان لکھ دیا پوتیوں کے نیچے. اور ثلثان کا ہم نام ثلاثہ ہے. 3 سے مسئلہ بنایا، اسی کو مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ. اب جو بھی حصے نکلیں گے وہ اس مسئلہ جس کو مخرج کہہ رہے ہیں اس 3 کے اندر سے نکلیں گے، اس لیے اس کو مخرج کہتے ہیں. 3 میں سے 2 پوتیوں کو دیے، ایک بچا وہ اسوا ہونے کے ناطے چچا کو دے دیا گیا. اب ایک منفرد کالم ہے نیچے، اس کو بھی ذرا پیش نظر رکھ لیجیے آپ. اچھا کتاب کے اندر تھوڑا سا ملا لیتے ہیں. وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثٌ وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ كَالسِّتَّةِ هِيَ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ. اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى وَثُلَاثٌ کہ حصہ تو کہ اور جب 2 حصے آ رہے ہیں یا 3 حصے آ رہے ہیں، وَهُوَ مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ لیکن وہ جو حصے 2 یا 3 آ رہے ہیں وہ کسی ایک ہی نوع کے ہیں. کسی ایک ہی نوع کے ہیں. 2 حصے آ رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ثلث بھی آ رہا ہے اور ثلثان بھی آ رہا ہے، تو یہ 2 حصے الگ الگ طرح کے ہو گئے. لیکن ثلث اور ثلثان دونوں نوع ثانی کے ہی ہیں، یعنی ایک ہی نوع کے ہیں آپس میں. یا سدس اور ثلث آ رہا ہے یا سدس اور ثلثان آ رہا ہے، تو یہ ہیں آپس میں ایک ہی نوع کے. یا مثال کے طور پر نصف اور ربع آ رہا ہے، تو گرچہ نصف الگ ہے ربع الگ ہے لیکن دونوں ہیں ایک ہی نوع کے. یا مثال کے طور پر نصف اور ثمانیہ آ رہا ہے، سمن آ رہا ہے، نصف اور سمن آ رہا ہے، تو گرچہ سمن الگ حصہ ہوتا ہے نصف الگ حصہ ہوتا ہے لیکن ہے یہ ایک نوع کے. یہی بتلا رہے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى وَثُلَاثٌ اور جب دو مرتبہ آ جائیں وہ حصہ، یہ 3 مرتبہ آ جائیں، 2 حصے آ جائیں یا 3 حصے آ جائیں لیکن وہ حصے ہیں ایک ہی نوع کے، تو ہر وہ عدد جو مخرج ہوگا اپنے جز کے لیے، بس ہر وہ عدد جو مخرج ہوگا اپنے جز کے لیے وہی عدد مخرج ہوگا اس جز کے دگنے کے لیے اور اس سے دگنے کے لیے. مثال جیسا کہ 6 چھٹا حصہ 6، یہ 6 یہ مخرج ہے اپنے حصے اپنے جز کے لیے. 6 کا جز کیا نکلنا چاہیے؟ چھٹا نکلنا چاہیے. تو 6 یہ جس طرح اپنے سب سے چھوٹے جز یعنی چھٹا حصہ، چھٹے کے لیے مخرج ہے 6، تو یہ اس چھٹے کے دگنے کے لیے بھی وَلِضِعْفِهِ اس کے دگنے کے لیے بھی مخرج بنے گا 6. یعنی 6 میں سے آپ سدس بھی نکال سکتے ہیں 1، اور 6 میں سے آپ سدس کا دگنا یعنی کہ 1/3 وہ بھی نکال سکتے ہیں یعنی کہ 2. 6 میں سے آپ 1/3 بھی نکال سکتے ہیں یعنی کہ 2. وَلِضِعْفِهِ اور اس سے دگنے کے لیے بھی یہی کام کر جائے گا. یعنی 6 میں سے چھٹا حصہ وہ ہے 1، اس کا دگنا کیا تو 2، 1 ثلث ہو گیا. اس کا بھی دگنا کیا تو 4، یہ ہوا ضعف ہی یعنی دگنے کا بھی دگنا. تو ایک ہی نوع کے جب دو حصے آ جائیں یا ایک ہی نوع کے اگر 3 حصے آ جائیں تو اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ
جو سب سے چھوٹا عدد ہے، سب سے چھوٹا حصہ ہے، جو سب سے چھوٹا حصہ ہے اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا دیجئے. اس کی مثال اس کے اندر ہے. اب آپ واپس سے اپنے موبائل میں آئی ہوئی مثالیں ملاحظہ فرما لیجئے. واپس سے آخری کالم جو مثالوں کا بھیجا گیا ہے آپ کو، وہ اس عبارت کی تشریح میں ہے، وَلِلضَّعْفِ ضَعْفِ وغیرہ کی. اور وہ یہ ہے کہ میت نے 3 وارثین چھوڑے ہیں، شوہر، بیٹی اور چچا. شوہر، بیٹی اور چچا. چونکہ میت نے اولاد چھوڑی ہے اس لیے شوہر کو ملے گا ربع. شوہر کے نیچے لکھ دیا ربع. بیٹی چونکہ تنہا ہے، النصف للواحدہ، اس کو آدھا مل گیا، بیٹی کے نیچے لکھ دیا نصف. چچا عصبہ ہے، اس کے نیچے صرف ہم نے عصبہ لکھ دیا. اب یہاں پر شوہر کو تو شوہر کا حصہ تو ہے چوتھائی ربع، اور بیٹی کا ہے نصف. اب ان دونوں میں غور فرمائیے کہ چھوٹا حصہ تو کون سا ہے اور بڑا حصہ کون سا ہے. دیکھیے شوہر کا حصہ چھوٹا ہے، چوتھائی، اس لیے کہ ربع کا مطلب ہے 25%، اور بڑا حصہ ہے بیٹی کا نصف، یعنی کہ 50%. یہ بات پہلے بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ جو حصہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہوگا. تو یہاں پر ہم جو چھوٹا حصہ یعنی ربع ہے اسی کے ہم نام عدد یعنی 4 سے مسئلہ بنائیں گے. چنانچہ مسئلہ بنایا ہم نے 4 سے. 4 میں سے چوتھائی یعنی کہ 1 شوہر کو دے دیا، اور 4 میں سے نصف یعنی کہ 2 وہ بیٹی کو دے دیا. اب یہ ہے کہ فذلک العدد ایضا یکون مخرجا، فکل عدد یکون مخرجا لجزء، ہر عدد جو اپنے جز کا مخرج ہوگا. یعنی یہاں پر جس طرح شوہر کو ربع مل رہا ہے تو شوہر کے لیے ربع کے لیے جس طرح 4 مخرج ہے، یہ 4 مخرج ہے اپنے جز یعنی چوتھائی کے لیے. تو اسی طرح فذلک العدد ایضا یکون مخرجا لضعف ذلک الجزء، تو وہی عدد مخرج ہوگا اس حصے کے دگنے کے لیے بھی. یعنی شوہر کو جو ربع ملا تھا اس ربع کے دگنے یعنی نصف کے لیے بھی وہی مخرج کام کر جائے گا، یعنی کہ 4. تو 4 میں سے شوہر کو ربع یعنی کہ 1 دیا، اور 4 میں سے ہی بیٹی کا نصف نکل جائے گا، 2 اس کو دیے. 1 اور 2 3 ہوئے، 1 بچ گیا، وہ چچا کو مل جائے گا کہ وہ عصبہ ہے. اس سے نیچے مثال میں بیوی، بہن اور اللہ کے بھائی. بیوی کو چوتھائی ملتا ہے اس لیے کہ یہاں اولاد موجود نہیں ہے. بہن کو نصف ملے گا، بیوی کے نیچے ربع لکھ دیا، بہن کے نیچے نصف لکھ دیا، اللہ کے بھائی کے نیچے عصبہ لکھ دیا، بچے گا تو ملے گا. اب یہاں مسئلہ کتنے سے بنائے؟ تو یہی بات چل رہی ہے کہ یا مخرجا لضعف ذلک الجزء ولضعف ضعفہ، کہ جس طرح وہ عدد، وہ مخرج اپنے جز کے لیے مخرج ہے، وہ اپنے جز کے دوگنا جز کے لیے بھی مخرج رہے گا. چنانچہ اس کے اندر بھی وہی بات ہوئی کہ بیوی کا مخرج چونکہ 4 ہے ربع کے لیے، تو وہی بیٹی، وہی بہن کے حصے نصف کے لیے بھی مخرج رہے گا. تو 4 میں سے ہی بیوی کو 1 دے دیا، 4 میں سے 2 بہن کو دے دیے، جو 1 بچا وہ اللہ کے بھائی کو دے دیا. اس سے نیچے مثال میں 3 وارثین ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے اور بھائی ہے. بیوی ہے، بیٹی ہے اور بھائی ہے. میت کے 3 وارثین ہیں. بیوی کو یہاں سمن ملے گا اس لیے کہ اولاد موجود ہے، بیوی کو سمن ملے گا اس لیے کہ اولاد موجود ہے. بیٹی کو نصف ملے گا اس لیے کہ وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری بیٹی نہیں ہے. اگر دوسری ہوتی تو ثلثان ہوتا، چونکہ تنہا ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور چونکہ بیٹی کے ساتھ بیٹا نہیں ہے اس لیے للذکر مثل حظ الانثیین بھی نہیں ہوگا، تو متعین ہوا کہ بیٹی کو نصف ہی ملے گا. یہاں پر ایک ہی نوع کے 2 حصے آ رہے ہیں، یعنی نوع اول میں سے سمن بھی آ رہا ہے اور نوع اول میں سے نصف بھی آ رہا ہے.
مسئلہ بنائیں گے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ ہے سمن، اس کا ہم نام عدد اتنا ہی بڑا ہو جائے گا، یعنی کہ 8 سے مسئلہ بنایا، 8 میں سے 1 بیوی کو دیا، اور 8 میں سے نصف یعنی کہ 4 بیٹی کو دیے، بیوی کا 1 اور بیٹی کے 4، مجموعہ ہوا 5، بچے 3 وہ بھائی کو دے دیے کہ وہ اسوا ہے۔ اس سے نیچے دیکھیے گا کہ شوہر اور بہن، شوہر اور بہن، شوہر کو نصف ملے گا چونکہ اولاد موجود نہیں ہے، بہن کو نصف ملے گا اس لیے کہ وہ تنہا ہے اور میت کی اولاد بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ہی حصہ 2 مرتبہ آ رہا ہے تو اسی کے 1 مرتبہ سے ہی بن جائے گا، 2 سے مسئلہ بنایا اور دونوں کو 1 کر کے دے دیا۔ اس سے نیچے دیکھیے میت نے 2 وارث چھوڑے، جدہ کو بھی چھوڑا، اخیافی بہن کو بھی چھوڑا، جدہ کو چھٹا ملتا ہے، اخیافی بہن کو بھی چھٹا ملتا ہے، دونوں کے نیچے لکھ دیا سدس، مسئلہ بنایا 6 سے، 6 میں سے 1 جدہ کو دیا اور 6 میں سے 1 اخیافی بہن کو دیا۔ دیکھیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک حصہ 2 بار آ رہا ہے اور اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا دیا، تو اگر وہ حصہ 2 بار بھی آئے گا، 3 بار بھی آئے گا، تب بھی اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنتا چلا جائے گا اور حصے ملتے چلے جائیں گے۔ 6 میں سے 2 چلے گئے، 4 بچے، ان 4 بچے ہوئے کا کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ باب الرد میں آئے گا کہ بچے ہوئے کا کیا کرتے ہیں، اسی لیے اشکال وارد نہ ہو میں نے اس کے اوپر بائیں طرف لکھ دیا ردیہ، یعنی یہ مسئلہ ردیہ ہے، جو بچے ہوئے عدد ہیں وہ رد کرنا ہوں گے، کب اور کہاں کرنا ہوں گے؟ جب باب الرد آئے گا جب کریں گے۔ اس کے نیچے کی مثال میں میت نے 3 وارثین چھوڑے، باپ، ماں اور بیٹا، چونکہ میت کی اولاد موجود ہے اور اولاد بھی جو موجود ہے وہ ذکور میں سے ہے، ذکور میں سے ہونے کی وجہ سے ماں پہ تو اثر نہیں پڑ رہا، ماں کے لیے تو اگر میت نے اولاد چھوڑی ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، ماں کا حصہ متعین ہو جاتا ہے چھٹا۔ تو مذکر ہے یا مؤنث اولاد، یہ ماں کے لیے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باپ کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اگر یہ بیٹا نہ ہو کر کے بیٹی ہوتا یعنی مؤنث ہوتی اولاد، تو یہاں پر الفرض و تعصیب مان، یعنی باپ کو چھٹا حصہ بھی مل جاتا اور بچا ہوا وہ اسوا ہونے کے ناطے بھی لیتا، 2 مرتبہ لیتا باپ۔ تو یہاں پر اولاد موجود ہے، پھر اولاد میں بطور خاص مذکر ہی موجود ہے، اس لیے باپ کو بھی صرف چھٹا ملے گا اور ماں کو بھی صرف چھٹا ملے گا۔ یہاں وارثین گرچہ 3 ہیں لیکن متعینہ حصہ ایک ہی نوع کا ہے اور وہ ایک حصہ 2 بار آ گیا، لہذا اس کے ہم نام عدد یعنی 6 سے مسئلہ بنایا، 1 باپ کو دیا، 1 ماں کو دیا، 4 بچے وہ بیٹے کو دے دیا۔ اس سے نیچے کی مثال دیکھیے گا، میت نے 2 تو بہنوں کو چھوڑا ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی کہ دفعہ المطلق اجر علی اطلاق کہ یہاں اخیافی بہن کے ساتھ تو صراحت کر دی کہ یہ بہن اخیافی ہے، لیکن جو شروع میں لکھا ہے بہن وہاں پر صراحت نہیں کی کہ وہ حقیقی ہے، اس لیے کہ جب مطلقاً بہن بولا جائے گا تو عام طور پہ ہمیں حقیقی بہن ہی مراد لینا ہوتی ہے، تو 2 تو حقیقی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں۔ اخیافی بہن یا اخیافی بھائی ذکورہم و اناثہم سوا، اگر 2 یا زائد ہیں تو ان کو 1 ثلث ملتا ہے، اخیافی بہنوں کا تو یہاں ثلث ہے اور حقیقی بہنوں کا یہاں ثلثان ہے۔ یہاں پر ایک ہی نوع کا حصہ ہے، یہاں پر 2 حصے آ رہے ہیں، ثلثان اور ثلث۔ ثلثان ڈبل ہوا کرتا ہے، ثلث اس کا آدھا ہوا کرتا ہے یعنی کہ 1/3 اور 2/3، یہ الگ الگ 2 حصے ہیں، الگ الگ 2 حصے ہیں، لیکن جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہیں ایک ہی نوع کے، یعنی نوع ثانی کا ہے ثلثان بھی اور ثلث بھی، تو ایک ہی نوع کے اگر 2 یا 3 حصے آ جاتے ہیں تو اس میں سے سب سے چھوٹے حصے کے ہم نام عدد سے مسئلہ بناتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق کی بات ہو گئی یہاں پر، یہ یہاں پر ایک اتفاق کی بات ہو گئی کہ یہاں ثلثان اور ثلث جو الگ الگ 2 حصے ہیں ان دونوں کا ہم نام عدد یا مخرج
اتفاق ہے کہ ایک ہی ہے اور وہ ہے 3. 3 کا عدد ایسا ہے کہ جو ثلثان کا بھی مخرج ہے اور جو ثلث کا بھی مخرج ہے. لہذا 3 سے مسئلہ بنایا. 3 میں سے 2 ثلث بہنوں کو دے دیے جو حقیقی ہیں اور 3 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 1 وہ اخیافی بہنوں کو دے دیا. اب دیکھیے اس سے نیچے میت نے آخری مثال 2 بیٹیاں چھوڑی, ماں کو اور باپ کو چھوڑا. ہم نے باپ کے حالات میں یہ پڑھا تھا کہ اگر میت نے بیٹی یا بیٹیاں چھوڑی ہیں تو الفرض والتعصیب معاً باپ کے لیے ہوا کرتا ہے, یعنی کہ باپ چھٹا حصہ بھی لے گا جو فرض مطلب ہے, متعینہ حصہ ہے, اور ذوی الفروض کو دیے جانے کے بعد بچا ہوا بھی لے لے گا, الفرض والتعصیب معاً. یہاں پر وہ صورت بنتی تو تھی لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہاں پر باپ کو فرض مطلب یعنی کہ چھٹا دیا اور دیگر ذوی الفروض کو بھی ان کا حصہ دیا, تو بچ کچھ نہیں رہا جو بطور اسما ہونے کے باپ کو دوبارہ سے مل جائے. لہذا یہاں پر بیٹیوں کا ثلثان ہے, ماں کا سدس ہے اور باپ کا بھی سدس ہے. یہاں پر ایک ہی 9 کے ہیں یہ حصے, یعنی کہ ثلثان یہ بھی 9 ثانی کا ہے, سدس یہ بھی 9 ثانی کا ہے, باپ والا سدس وہ بھی 9 ثانی کا ہے. ایک ہی 9 کے 2 حصے یہاں پر آ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک حصہ ثلثان وہ تو ایک ہی بار آ رہا ہے اور دوسرا والا حصہ سدس وہ 2 بار آ رہا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن ہیں ایک ہی 9 کے. تو اس میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے یعنی کہ سدس, اس کے ہم نام عدد یعنی کہ 6 سے مسئلہ بنائے. 6 سے مسئلہ بنایا, 6 میں سے 2 ثلث یعنی کہ 4 بیٹیوں کو دیا اور 6 میں سے سدس یعنی کہ 1 ماں کو اور 6 میں سے سدس یعنی کہ وہی 1 باپ کو دیا. بیٹیوں کے 4, ماں کا 1 4 اور 1 5 اور باپ کا 1, یہ ہو گئے 6. یہ جو مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں یہ بہت ہی غور فکر کر کے آئی ہیں اور بہت سوچ کر کے لکھی گئی ہیں. اس طرح سے لکھی گئی ہیں کہ ہم نے جو کتاب میں عبارت پڑھی ہے اس کی پوری مطابقت ہو جائے, ہر حصے اس میں آ جائیں. لہذا دونوں 9 میں سے ہر 9 کے حصے جو جس طرح بھی آ سکتے تھے وہ اس میں کر کے دکھا دیے گئے ہیں. یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دیکھیے ربع اور سمن یہ کبھی آپس میں ایک ساتھ جڑ کر کے نہیں آ سکتے, ممکن نہیں ہے. اس لیے ان تمام مثالوں میں آپ کو سمن اور ربع وہ تو کہیں ایک جگہ نہیں مل پائے گا, لیکن اس کے علاوہ تقریباً ساری مثالوں میں اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی مثالیں جو کتاب میں ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں مل جائے. یہ آج کا سبق ہے, بہت قیمتی سبق ہے, اور میری یہ رائے یہ ہے کہ آپ حضرات یہ 3 کالم جو میں نے ابھی آپ کو ارسال بھی کیے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے سامنے رکھ کر کے میں نے پڑھ کر کے ذکر بھی کر دیا ہے, اس کو آپ بطور خاص لکھ بھی لیجئے گا, دوہرا بھی لیجئے گا. دیکھیے اگر ہم صرف کتابی عبارت اور اس کا ترجمہ حل کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ہفتے 10 دن کے اندر ہی کر لیں گے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ پورے درس کے اندر عالمیت کے بلکہ افتاء تک کے درجے تک شروع سے لے کر کے افتاء کی تکمیل تک یا تخصصات سارے کر لینے تک, چونکہ عام متن علم فرائض میں صرف ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, چند صفحات یا مضامین عالمیت میں اور مکمل طور پہ افتاء میں, صرف ایک کتاب لے دے کر کے ہوتی ہے. اس لیے اس کو ہم اچھی طرح سے تفصیل سے تشریح سے تفہیم سے اور غور و تدبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے, اور اس میں بھی اصل چیز تو تمرین ہے صاحب, کتنا ہی آپ زبانی کسی کو بتلا دیجئے تیرنے کے آداب اور صفات اور طریقہ, لیکن جب تک وہ عملی طور پر تیرنے کی مشق نہیں کرے گا تب تک نہیں ہوگا. گاتے گاتے انسان گویہ بنتا ہے, تجوید کی کتاب پڑھ لینے سے آدمی قاری اور مقری نہیں بن جاتا. جتنا کوئی مشق کرتا رہتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ نکھر کر کے منچ کر کے سامنے آ جاتا ہے. لہٰذا آپ حضرات یہ نہ سمجھیے گا کہ اصل کتاب کے عبارت اور سبق تو کم ہوا ہے اور مثالیں زیادہ ہو گئی.
کتاب تو آپ خود بھی کسی بھی کتاب کو یا اردو شرح کو سامنے رکھ کے خود ہی حل فرما لیں گے. اصل چیز میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم وہ ہے جو میں نے آپ کو مثالیں لکھ کر کے بھیجی ہیں. تو آپ اس کو ملاحظہ بھی فرما لیجیے گا اور اپنے اپنے کاپی کے اندر نقل بھی فرما لیجیے گا. یہ بہت کارآمد ہے انشاءاللہ والعزیز، آپ کے لیے اچھے لگے. اس سے اوپر میں نے ایک نقشہ بھیجا ہے آپ کو، انصبا یعنی کل حصے کتنے ہوتے ہیں، وہ ایک صفحے کے اندر ہے. جو آپ کے پاس آیا ہے وہ صاف شفاف ہے، لکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے قلم سے لکھیے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا ان سے سنا کہ ان کے چونکہ اس دور میں یعنی کہ آج سے 100 سال پہلے تقریباً یا 90 سال پہلے تقریباً کتابیں اتنی دستیاب نہیں ہوتی تھیں اور ٹونک ریاست چھوٹی سی ایک الگ تھلگ مقام پر تھی، کتابوں کی کمی رہتی تھی. بعض اساتذہ سے جب انہوں نے بعض کتاب پڑھنے کے لیے بات کی اور کتاب کی کمی ہوئی، انہوں نے کہا کہ کتاب ابھی ہے نہیں، وہ منگواؤں گا میں. تو اساتذہ بہت ہی بے فکری کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ یہ اچانک بول دیا کرتے تھے، پریشانی کا ہے، نقل کر ڈالو. تو حضرت مفتی حکیم محمد حسن خان صاحب نے بہت ساری کتابیں جو پڑھی ہیں وہ کسی دوسرے کی کتاب نقل کر کے مکمل اور اس میں پڑھا ہے انہوں نے. لہذا اگر آپ خود اپنے قلم سے اس کو نقل کریں گے تو نقل کرنے سے چونکہ آنکھ بھی لگے گی، ہاتھ بھی لگے گا، دماغ بھی لگے گا، تو اوقاف ذہن ہو جائے گا. یہ اس لیے آپ حضرات اس نقشے کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو میرے پاس موبائل میں آئے گیا ہے لکھا ہوا، ضرورت ہوگی جب دیکھوں گا. میں ایک بات تفہیماً عرض کر رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے، 15 سال، 20 سال پہلے، 22 سال پہلے جب عام طور پہ ایس ٹی ڈیاں ہوا کرتی تھیں، وہیں جا کر کے فون کرنا پڑتے تھے باہر، تو عام طور پر لوگوں کو 10 20 25 نمبر ازبر اور محفوظ ہوا کرتے تھے. نہ صحیح کم سے کم 4-5 نمبر تو یاد ہوتے تھے، اپنے ننیال کا، ددیال کا، خسرال کا، اپنے کارخانے کا، یعنی 4-5 نمبر تو آدمی کو حفظ ہو جاتے تھے. اس لیے کہ ہر 2-4-5 دن میں جب وہ ایس ٹی ڈی پہ آ کر کے نمبر ملاتا تھا پرچی میں دیکھ کے تو اس کو یاد ہو جاتے تھے. آج کے دور میں ایک ذہین تر انسان کا موبائل اگر چھوٹ گیا، کہیں کھو گیا، تو اس کو اپنے گھر کا نمبر یاد نہیں ہے اور اس کو اپنے ادارے کا نمبر یاد نہیں رہتا. یعنی اگر موبائل کھو گیا تو وہ اپنے گھر پہ بھی اطلاع نہیں کر سکتا ایس ٹی ڈی پہ کھڑے ہوگا، کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں ہے. تو چونکہ آج کل ہم موبائل میں نمبر کے ساتھ نام محفوظ کر دیتے ہیں، نام دیکھ کر کے ہم نمبر نکال لیتے ہیں اور نام دیکھ کر کے کام چلا لیتے ہیں. نمبر دیکھنے کی ہمیں نوبت ہی نہیں آتی، نمبر اس میں خود بخود لکھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ آج کل ایک کمی ہو گئی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو لکھا ہوا بہت کچھ ہے، میرے پاس موبائل میں ہے، کتاب کے اندر ہے، تو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہوگی جب دیکھ لوں گا. تو وہ چیز پھر ذہن میں بیٹھ نہیں پاتی. یہ چیز آپ خود اپنے قلم سے اپنی کاپی پر جب نقل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ذہن نشین بھی ہو جائے گی اور فائدہ مند بھی ثابت ہوگی. باقی کا جو سبق رہا میں انشاءاللہ کتاب کا کل کروں.